ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایماں داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام الشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستانو اللہ کریم اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنی حسین اور خوبصورت بزم سجان دا اعزاز حاصل کیتا ہے اور اس بزم دے اندر اتنی تعداد دے اندر اہل اسلام دی حاضری اور اس نو سماعت کرنا اس بات دی علامت ہے کہ اہل اسلام دا درد رکھ دینے اور اسلام دی محبت نوجوانان اہل سنت دے دلان دے اندر موجود ہے اے شبان اسلام اے نوجوانان اسلام اس وقت عالم اسلام تہذیبی جنگ دے اندر یورپ تو مغلوب ہے ثقافتی جو کلچر وار ہے جو ثقافتی جنگ ہے اس دے اندر امت مسلمات مجموعی طور تے یہود و نصارہ دا رنگ غالب ہے جبکہ اہل اسلام نو اللہ تعالی نے ایک اپنا رنگ عطا فرمایا ہے تہذیبی جڑا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد کریم تک مسلسل ارتقاء بعد
اس دن پایا تکمیل تے پہنچا جدو اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزان محترم، حضور تو بعد مسلمان اس تہذیبی وراثت نو باوجود سنبھال نہیں سکے اور نوجوانہ دے اذہان اتے، زبان اتے اور ابدان تے تہذیب افرنگ دا غلبہ ہے۔ ساڑھے نوجوانہ دی زبان اچ الفاظ انگریزی نے، انہاں دے خیالات دماغ اچ انگریزی نے، انہاں دے وجود تے لباس انگریزی نے، تعلیم انگریزی ہے، کلچر انگریزی ہے، جبکہ اے سارے کم کرن والا بندہ محمدی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس سب کچھ تو متاثر ہونے والا بندہ محمدی ہے۔ عزیزو اور سنگیو، اس تہذیب دا اثر ہے کہ اج دا نوجوان مرد ہوئے یا عورت، اس دے اندر ایک خواہش نمو پا رہی ہے، اور اس خواہش دا دے اتے غلبہ ہے کہ مینو آزادی نصیب ہوئے۔ مذہب جدو قید لگن لگ پوے تے سمجھو بندہ اسلام دے نظام تو باغی ہونا جا رہا ہے۔ جدو بندہ مذہب تو بیزاری دا اظہار کرن آستے آزادی اور حقوق نسواں یا انسانی حقوق دے نعرے لا کے تے اسلام تو نسے، ادو سمجھو بندے دے وجود تے اور ذہن تے یہود و نصارہ دا غالبہ ہے، نہیں تے آزادیاں تے دیتیاں ہی اسلام نے نہیں۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ انگریز کلچر اچ بیوی دی عزت نہیں، فرق ہی ہے، انگریز کہندے زنا کرو، اسلام کہندے نکاح کرو۔ فرق دی سمجھ آئی؟ انگریز کہندہ ہے ماں باپ بڑھے ہو جانتے او ریاست دی ذمہ داری ہے کہ انہوں پاڑے پوسے رکھے، اے ریاست دی ذمہ داری ہے۔ اسلام کہندہ ہے بڑھے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ کریم آپ دی استقامت نو قبول فرمائے۔ اہل سنہ والجماع کریم آقا علیہ السلام دے فضل و کرم نال قرآن و سنت چلن والے حضور دے انہاں غلامہ دی جماعت دنائیں جس نو پوری امت دے اولیاء اور صلحاء اور علماء دے درمیان سند قبولیت اور سند حق حاصل ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہود و نصارہ دے تہذیبی غلبہ دے مقابلہ دے اندر بھی اللہ کریم انہی چوہی کچھ نوجوان جڑے نے انہوں نے قائم فرمائے گا۔ اہل اسلام نے یورپ نو تعلیم اور تہذیب سکھائیے، دنیا نو اسلامی حقوق دا انسانی حقوق دا درس دینا والا امریکہ اور یورپ، خیر سارے یورپ نو تے اسی
الزام نہیں دیں دے، لیکن امریکہ، فرانس اور یو کے ضرور اس اور اسرائیل اس شیطانی فعل دے اندر موجود نے کہ ساری دنیا نو انسانی حقوق دا درس دین والیاں نے افغانستان، عراق اور شام دے اندر اور فلسطین اور کشمیر دے اندر لکھاں مسلمان شہید کر دیتے، لیکن پاکستان دے اندر اگر ایک لڑکی ملالہ نام دی ہو جائے تو وہ سارے عالم یورپ نو تکلیف ہوندی ہے۔ بھائیو بھی غیرت اسلام دا جنازہ کڈن واسطے اس ظالم قوم دی ایک سازش ہے۔ میری ملت دا نوجوان آزادی دے نام تے فلمہ دا، فاحش لٹریچر دا اور انگلش تہذیب دا اتنا دل دادا ہے کہ اس دور دے اندر جس نے حضور دی تہذیب اپنائیے اس نو مولوی سمجھا جاندہ ہے۔ عزیزان من، اگر تسی کلمہ حضور دا پڑھ دے ہو تے توانو غلام بھی حضور دا ہونا چاہیے دا سی۔ اسی شادی کرنے آتے ہندوان طرح ساڑھے فوتگی ہوندی ہے تے رسومات ہندوانہ، ساڑھے اٹھن بین چلن ساڑھا پورا معاشرہ یا انگریز کلچر دا تابع ہوندہ ہے یا ہندوانہ رسومات دے اندر جکڑیا ہویا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے کلمہ پڑھنالے غلامانو نبی پاک سرکار دے طریق تے چلنا چاہیے دا۔ بندہ مومن اور حضور دے سچے عاشق دا عقیدہ اور اس دا طریق جو اس دا راستہ ہے اس نو اللہ نے قرآن اچ بیان فرمایا ہے۔ میرے بچوں جڑے روز شیو کران دے ہو، جڑے انگلش تہذیب تے چل دے اور مسجد دے نزدیک کدی نہیں گئے، جڑے ہفتے بعد بھی کدی مسجد تشریف فرما نہیں ہوندے، فقط عید تے مسجد ہونا لے ہو، تسی روزانہ حاضری دیندے ہو کرکٹ دے گراؤنڈ اچ، تسی روزانہ حاضری دیندے ہو فلم آگے، تسی فیس بک تے روزانہ حاضری دیندے ہو، لیکن تھوڑی مسجد اچ حاضری نہیں ہوندی، جتنی فیس بک پڑھ دے اتنا قرآن نہیں پڑھ دے۔ یہی انگریز دی سازش ہے کہ اسلام دے نوجوانان قرآن تو ہٹا کے فیس بک دا عادی بنا دیتا جائے، اور بدقسمتی یہ کہ وہ ظالم اس دے اندر کامیاب ہو گئے۔ عزیزان دی وقار، بندہ مومن دا ایمان تے عقیدہ سماعت فرما لو۔ صوفی صاحب ذرا صحیح کر کے چلاؤ۔ اللہ قرآن فرما دے اِلَّا الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ ایمان والے اپنا عقیدہ نوٹ کر لو، اس قرآن دی آیت دا درس کیے ہر بندہ مومن ہر نوجوان دا عقیدہ ہوئے، میرے سونیا من مونیا میرا تن پتن تیری واسطے، میرے سونیا۔ او بندہ پڑھو، میں سارے اندابت نہیں دیندہ، جیڑا بندہ اپنا تن تے من دھن حضور واسطے رکھ دے وہ بندہ پڑھے، تے یا وہ پڑھ لوے جہاں کوئی ارادہ کیتا ہے کہ انشاءاللہ حضور دے نام تے ساڑھا تن من دھن قربان ہے، تے جس منہ تے ڈیزائن بنوانے نہیں ہندوان ورگے تے انگریزاں ورگے، وہ کیوں پڑھ دے؟ وہ دا تن من ہے جو انگریزاں آڑا تے وہ کیوں پڑھ دے؟ وہ چپ کر کے سنے جی اللہ سرچہ کرستے کو پڑھنا وہ صحیح وانڈ بنا سکتا ہوئے تو پھر پڑھ لے۔ عزیزہ ندی وکار، اے میں کیوں آدھا میں اس تو آدھا پیام بھئی ساٹھی ملت دے نوجوان چہرے اتے داڑھی دے ڈیزائن بنوا سکتے نہیں، نبی سرکار جیسا سٹائل نہیں بنا سکتے، اور چھڑر نوجوانہ اقبال فرماندن یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اور بھائیہ تو کی کیتا ہے
حیرت ہے بس ساڈے وہ بچے جنہ جم کے انگریز ویکھے ہی نہیں، وہ بھی انگریزی بول دیں، انگریزی غلامی، انگریزی تہذیب، وہی انگریزی علم پڑھن نو ایک پاس سے رکھو، انگریزی علم دی بات نہیں، تسی ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتے ہو، سائنس پڑھنا چاہتے ہو، تسی کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہو، فزکس پڑھنا چاہتے ہو، سپیس سائنس پڑھنا چاہتے ہو، پڑھو پڑھو، اے انگریزی دی گل نہیں یار، انگریزاں دے غلام نہ بنو، غلام محمد عربی دے بن کے رہو، تاں مزہ ہے۔ عزیزان من گل اے وے، میں ہن بھی تقریر پیا کردا ایک جگہ تے لالیے تو اتھے میں دسدا پیا بھائی کھملے بندے نے تے او دل دیندے نے، آندے نسان دل دیتے ہے، کوئی کدے دیتے ہے سو، کسے نے کدے دیتے ہے، ظاہر سارے ہی دیتے ہے، تے تو میں آنا کملے آؤ تو ان جو پتہ سر ہے کوئی نہ، دل تو اڈے وچ اللہ سونے لا چھڑیا پر تو اس پرسے دا استعمال نہیں آیا۔ بندہ مومن ہوئے جیدہ دل رکشت نہیں ہونا چاہیے دا اور ٹنگیا ہوندے ہوتے، بندہ مومن دا دل ہوئے جیدے مدینہ شریف والیاں دی یاد وسیع ہوئے، بولو ایک باری سبحان اللہ جوانا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اپنے دل دی گل کی تھی دیا فرمان نے، ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، اے انہاں دی گل ہے جنہ دل مدینہ شریف والے آگے گروی رکھ چھڑیا بے سونیا ہر شے تیری ہے، تو جنہ کدے کھجل کرنا ہے انہاں نہیں گل دی سمجھ ہونی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے، ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تھا وہ پاس میرے ابھی کیا ہوا خدایا، کوئی کیا نہ آیا، اے اللہ کے بندو کوئی میرے دل نو ڈھونڈو، اجے میرے کوڑی آپ بندہ آیا گیا ابھی کوئی نہیں، مڑ کی دے گیا ہے، آپ ہی اس دا جواب دے کے فرما دے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ عزیزہ نے من اے کمڑے بندے نے تے ایمیں جھلے ہوئے ہوندے نے، کدی دے بجے پھر دے نے، اوہ کملیا اس دل اچھ مدینہ شریف والیاں دی یاد وسا، باقی کام سارے آپ پہ ہو جان گیا، ادنیا گلان دے رولے بھوگ جانے۔ میں اج دے نوجوان بچے دی خدمت چے درخواست پیش کرنا ہو، بچیا تینو ڈیگر ویلے کرکٹ کھیلن آستے یا میدان اچ گیم کرن آستے جانا نہیں بھولدا، تینو مسجد جان کیوں بھول جاندا ہے؟ میری ملت دا نوجوان تو داڑی شیو کرا کے خوش اور نئے، کیونکہ فلمائے چھجدے چہرے ہوں دے، تینو نبی سرکار دی سیرت دا کیوں پتہ نہیں لگدا؟ میرے نبی علیہ السلام دے چہرے تے اللہ نے داڑی مبارک سجائی ہے۔ اج دا بندہ، اج دا بزنس مین حلال تے حرام دی تمیز بھول گیا ہے، جبکہ محمد عربی نے حلال کھان دا درس دیتا ہے۔ ہر بندہ جھوٹ اور فراڈ بولنا دور دی ضرورت سمجھدا ہے، لیکن نبی سرکار نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، نجات اس بندے نے ملنی ہے جڑا حق بولے گا، جڑا سچ بولے گا، جھوٹ تے ہلاک کرے گا۔ لیکن امت ساری جھوٹ تے لگی، امت ساری ملاوٹ تے لگی، اور اس ملاوٹ دا ایڈا گندہ اثر ہویا ہے کہ
تسی کوئی بھی چیز اگر میرے اے نوجوان بچے بیٹھے نے وہ جدو خریدن تے او دے اتے لکھیا ہوئے میڈ ان یو ایس اے یا جاپان تو ایسی وہ چیز اکھاں بند کر کے خرید لینے بھئی یہ کافران دی بنائی یہ چنگی ہونی ہے تو جے ہوئے اتے لکھیا میڈ ان پاکستان تے تھی شاک کے چی پیرانے وہ پاکستانیاں بنائی یہ پتہ نہیں ان کتھے دال آیا ہونا ہے 7 قرآن چاہے گوشت بیچن آلا 7 قرآن چاہ کے دودھ بیچن آلا دے ویتے آکھے صحیح ہے اسی چپ کر کے لل لینے ہیں دل ساڑھا اندروں مطمئن نہیں ہوندہ اور پتہ نہیں کتھے اس کوئی نہ کوئی ضرور دال آیا ہو پایا یہ اسلام ہے اے مسلمانی ہے جبکہ جنہاں نو اسی کافران نے انگریز انہوں نے ہر چیز دے اندر کم از کم کھان پین والیاں چیزیں دا نہیں لایا وہ دا صرف مسلمان نو لیندے ایڈے ظالم نے کہ مسلمان نو دا لان گے لیکن اپنے ملکہ کدی اپنی عوام نال فراڈ نہیں کرنگے 2 نمبری نہیں کرنگے مسلمان ایسی قوم ہے اپنے نال فراڈ کر دیئے انہاں کے جی جی پہ کر دے عزیزان من نبی سرکار دے غلاموں بندہ مومن دا کیتا گھر بار ہر چیز سے دا کیتا ہے ہونا چاہیے میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تذکیریں میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا من عزیزو پیارے ہو جدوں تسی اے محفلیں سارے بیلی کراندے ہو تو نماز تسی اکنو پڑھ دے محفلہ تسی بج بج کران دے ہو سنت چہرے دے تسی سجا نہیں سکتے او بھایا کم از کم محفلہ کران آلے تے سدھے ہو ویے تے کرن آلے دنیا نال تے اسی گلاں مڑ کریے میں حیران ہوں نہ اس بندے تو جدی عمر 40 سال ہو گئی ہے تو آندہ میں اجے خارش ہوئی ہے تیری اجے خارش ختم نہیں ہوئی کسی دی خارش 2 دیں کسی دی 4 دیں کسی دی ہفتہ بندہ 40 سال دا ہو گیا اجے خارش نہیں ہوتی مکدی بھئی کیونکہ وہ آندہ نا میں داڑھی رکھا تے میں خارش ہوتی ہے اللہ اکبر تینوں سر تے خارش کیوں نہیں ہوتی جس جمدیاں رکھے نہیں عزیزہ سانو اے لگتا ہے نا نفس آندہ ہے کہ داڑھی رکھیاں بندہ بڑھا لگتا ہے تے نہ رکھیاں بندہ سونا لگتا ہے اے گل بندے دے دین اچ کہیں پائی اے انگریزی تہذیب دا اثر ہے ثقافت دا کہ ساڑھے ذہن جو سے گل پا چھڑیے کہ بندہ شیو کرائے تے بندہ سونا لگتا ہے حالانکہ سادی فرماندے نے جڑا ہوئے سونا او جس رنگ چ بھی ہوئے سونا لگتا ہے اے بندیاں نو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں ہوندی بھئی حسن بلا کدی لکیا ہے اللہ نے ان جنہ چھپے دے جائیے اتنا مڑ زہر ہوتا جاندہ ہے یہی تے خوبی ہوئی حسن دی تے جے بندہ نہ سونا ہوئے تے وہ کلین شیو کرا کبھی بندر جہی لگتا ہے کی خیال ہے بھائی تے جو ہوئے سونا تے اس داڑھی رکھی ہوئے تے اگے نالو حسن بات ویندہ ہے اے پتران ہو تو انو کوئی نہیں سمجھ لگنی میری گل دی تو اڈے اندر انگریز جو وسدہ ہویا ہاں وہ انگریز ایڈا کنجر ہے وہ شیو دی جس نے دیندہ ہے نا ٹی وی تے تشہیر کردہ ہے شیونگ بلیڈ دی تو بیچ 2-3 کڑیاں تے منڈے پا چھڑدہ ہے تو نلو بیک کیا دن لے جنہ شیو کرائی ان آئنج دیاں لگنا جی سمجھ آئی کوئی نا بلیڈ جاندار تے شیو شاندار اے ساڑی قوم نو نعرہ دیتا جاندہ ہے جی سمجھ آئی کوئی نا بلیڈ جاندار تے شیو میں کہو شیو کڑی شاندار ہوندی ہے شیو بھی کدی شاندار ہوئی ہے شیو شاندار نہیں ہو سکتی محمد عربی دی سنت شاندار ہوندی ہے
او توجہ ہے جے انسان دے ذہن دے اندر جڑی شے بٹھا دیتی جائے نا، میں اگے بچیاں نال شیئر کردا رہنا بھائی ایک دور اساں او ویکھیا ہے اپنے بچپن وچ، بھائی جڑے منڈے نا وہ اے جڑی شلوار ہے نا ان دے جڑے پائنچے نو بڑے کھلے رکھ دیا اس لئے دس دیا ہے وہ ہون آج کل اے فیشن ہے، اسی تو اس لئے بھی انج دے ہون جائے، لیکن اس بڑے سنی دا بھائی جڑے ہے بڑے بڑے نا اے فیشن ہے۔ خیر وہ دور لنگ گیا ہے، ہون آکھیا نے بھائی نہیں اے نا ناڑ کر چھڑو، ہون اے فیشن ہے۔ اسی یہ بھی سن لیا اپنی ہے تھوڑی جی زندگی ہے مڑ بدلیا ہے تو نہ کہ نہیں یہ لا چھڑو پینٹ فیشن ہے، چھوڑا ہو لا کہ پینٹ پا لئیے، اے بھی اساں آپ دیکھیا ہے تو ہون نواں کام پہ ویندیاں ان انگریزاں آکھیا ہے پینٹ ایتھو گوڑیاں کولو نا پاڑ چھڑو تے انہا ساڑیاں چھوڑا اتھو پاڑ چھڑیے تے پہ 10 دن بہون اے فیشن ہے۔ ہون اگاں جیڑا ہونا ہے میں دسن دی لوڑ کوئی نہیں تو انہوں سمجھنا چاہیے دے تو اگلی سٹیپ کیڑی ہے، کوئی نہ سمجھ آئی گا لئی جتھے تائیں اپڑے پہ آ جیڑا سفر تائے ہندہ پہ دوتی تو لے کے گوڑیاں تو ٹھاڑن تائیں اے جناب اور یہ اگر یہ سفر دا اگلا سٹیشن ویکھن اپنی نظر نالتے کیڑا دس دا ہے نانا جڑا ایدو آواز آئیے درست ہے بلا جھڑو برا قدرتی لباس اچھرو تے میں نے اس قوم تے بے اتباری ایڈی بنی کھڑی ہے میں شک پوندہ ہے جو اس انگریز کنجر نہ ناکھیا نا بلا جھڑو تے ناکارا کوئی نہیں کرنا جڑا اے قوم انگریزی اتباع کی تکھلوتی نا ہاں یہ نا بالکل تو ہون تے جڑے نویں جدید ڈیزائن دے وال آئے نا بندیاں دے تسی تو ویکھے ہونے بڑے لہریے سیر تے بنائی کھلے ہوندے نے جویں قربانی والے اٹھ نہیں ہوندے تے انہاں تے بنے ہوندے نے ہاں تا او تسا ڈیزائن ویکھے ہونے سے سیراں تے بنے کھلے تے جڑا انج بنائے انہاں دے نے بھئی یہ ممی ڈیڈی چھوڑے ممی تے ڈیڈی ممی مرد ہوندی ہے تے ڈیڈی اے مطلب ہے تسی گل نو سمجھو بھائیا اے وچلے سان دی مخلوق ہوندی ہے جڑے انج کردے نے وچلے سان والی مخلوق ہے ممی ڈیڈی دے وچلے سان نے سمجھ آئی کوئی اے ساڈے معاشرے دے اندر انگریزی تہذیب دا تسلب ہے ساڈے اوتے تسلط ہے ساڈے اوتے غلبہ ہے کہ کلمہ پڑھن والے محمد عربی دے غلام دا منہ انگریزی ہو گیا ہے عزیزان من میری ملت دا نوجوان کلیاں بے کے دے اتے سوچے بھئی ایک دے مرنا ہوئی جدو قبر اچھ جانا ہے تو دو منہ حضور ورگا ہویا تے نجات ہو سی یا انگریزی ہویا تے نجات ہو سی اس گل دا بھی جس بندے نہیں سمجھ ہونی اس بندے تقریر سننے دا پھر پتہ نہیں کیڑی جات نفع ہو سی اور بھائیہ جائی کلیاں آج رات نو سون لگے ہیں ایک باری چادر سرانا تھلے سر دے رکھ کے تے درویش دی گل سوچی کہ اگر میں آج مر جاواں تے میرا منہ قبر اچھ کیڑے منہ نہ لے کے میں جاواں گا عزیزان من آ گفتہ درویش سناما دے گفتہ درویش درویش فرما دے نے جے محمدی ہیں تے اپنے دلی چوگاند کڑ چھڑ محمد کریم دی پیار دا محبت دا چراغ بال اپنے دل دے اندر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دیں اے تن یار سچے تا حجرہ تے وچ مار فقیرہ جاتی ہوں
بھیا باہر اندھیرا ہونا چاہیے پر دل چانن ہے ہی تیاگ سبحان اللہ عزیزان من اے سارا وجود اے حجرہ ہے حجرہ سمجھ دیو نا حجرہ عربی کے اندر جھونپڑی نکی کوٹھڑی نو نکی ساری کوٹھڑی نو تے باہو آندے نے بھائی یہ تن حجرہ ہے تے دے چھے وسو مدینہ شریف ہانے آندھی ہونی چاہیے کیا کمال دی گل کر دے نہیں سرکار فرماندے نے اے تن یار سچے دا حجرہ کیا بات ہے اور دیوانیاں تھلے بہ جا تیری کیا بات ہے عاشق آدمی حضور دا چہرے تے سنت سجا ہے پیاریا ہاں تاں ساڑھے نال پیار پکا ہونے جانے من قبر حضور ہونے انگریزہ نہیں ہونا اے گل ہے اے بندہ نبی سرکار نال محبت کرتا ہے میں دی گواہی دینا میں گواہی دے رہا ہے کہ بندہ حضور نال محبت کرتا ہے دل چ حضور دا پیار ہے اور حضور دے پیار دی وجہ تو اگو ساڑھے نال بھی پیار کرتا ہے تے اسی یہ دے پیار نو ایکسپٹ کر لیا ہوئے ہاں جی کہ اسی تیرا پیار قبول کیتا ہے توجہ ہے نا ہر وہ بندہ جی دے دل چ حضور دا پیار ہوئے ساڑھا تو دے نال ہی پیار ہے اور کوئی معیار ہی نہیں صرف حضور دا پیار معیار ہے عزیزان والباؤ سلطان علیہ رحمہ گفتہ درویش یاد کر لو فرما دینے اے تن یار سچے دا حجرہ تے وچ مار فقیرہ بال ہنیرے فاذکرونی اذکرکم فاشکروا لی ولا تکفرون باہو فرماندے نے یاد دا دیوان ذرا بال ہنیرے تے تیری لب جائے متیں گواچی ہو نا کر منتا خواجہ خضر دیاں تے تیرے اندر آب حیات حق دی رمز پچھاتی ہو ہاں بھائی بیلیا اس وجود اتے حکومت حضور دی چلے آنکھوں نا انشاءاللہ اب وجود تے حکومت حضور دی چلے تے حضور دا غلام آنکھے جسم میرا ہے پر مرضی میری سرکار دی چل دیئے اس گندی تحریب دی پیداوار دے سامنے امت مسلمہ دا نوجوان کھڑا ہو جائے اور جنہیں کہندر میرے جسم تے میری مرضی چلنی ہے اور اندسو کہ نہیں محمد عربی دے غلامہ ہوتے مرضی بھی سرکار دی چل دیئے چند حرام خور اور انگریز دے کفش بردار انگریز دے نوکر گھٹیا اور کمینے خون دی پیداوار کچھ این جی اوز
ساڑے ملک قانون پاس کروانا چاہیے کہ زنا پر رضا دی اجازت ہونی چاہیے. تو شاید اخبار دا تراشا نہ تکیا ہوئے, شاید خبر میری ملت دے نوجوانہ تک نہ پہنچی ہوئے کہ ملک دے انگریز نواز طبقے لبرل اور مواحد لوگ جنہ دے دلوں میں کافر انگریز دی تہذیب دا گھر ہے, وہ کہندے ہیں کہ جناب رضا دی اجازت ہونی چاہیے. یاد رکھو بھائی, یہ وہی ٹیم ہے جڑی کہندی ہے میرا جسم تے میری مرضی. کاش لتر سنیاں دے ہون تے اینا بیبیاں دے سار ہون جڑیاں چوکاں تے کھلو کے آندیاں نے میرا جسم تے میری مرضی تے سر تے وال بندہ مار مار کے لتر ایک نہ چھڑے. 100 بیبیاں مارے تے 110 انہاں دیوساں مارے جنہ بغیرتاں گھرائیں چکڑیاں نے بجاؤ چوک تے احتجاج کرو. 100 بیبی مارا تے 110 اس بندے نے مارا جائے گھروں کڑ چھڑیے بوا کھول کے بجا تو جا کے چوکے چھے اعلان کر میرا جسم تے میری مرضی. جس بندے وچ غیرت نہ ہوئے شری زبان چون دیوس آن دے, اے دیوس ہوں دے جنہ دی عورتاں اس طرح سرے بازار گھوم دیاں, انہوں نے مرد کہنا بھی مرد دی توہین ہے جنہ دی عورتاں دیاں ساڑا جسم تے ساڑی مردی. حضور دے غلام ہوندے تے عورتاں نو نبی سرکار دا تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت دا درس دے کے گھر بٹھایا ہوندا. میں تواڈی ساریاں دی وساطت نال اپنی ماں بہن اور بیٹی نو درس دینا چاہنا کہ میری ماں میری بہن میری بیٹی تیری عزت چوکچ کھڑا ہو کے نعرے مارنے چ نہیں, تیری عزت گھر چ بے کے محمد مصطفیٰ دی سیرت اور اللہ دا قرآن پڑھنے چے. ایک خبر پہنچا دینا تو اڈی ڈیوٹی گھر جا کے دس دینا میرا اللہ اپنے پاک کلام عورتاں نو حکم دے رہی ہے. اے خواتین اسلام, حضور دی ازواج مطہرات اور حضور دی امت دی خواتین, اللہ دا قرآن کہہ رہے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. جڑے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو میں تو صرف مان تے بھی راضی ہیں, اس تو راضی ہیں بس سن دے تو پہو گھر جا کے گل کریا ہے. باج تقریر ہے سنی ہے بھائی بیبیاں گھروں باہر نہیں نکلنا چاہیے تے ہن کی خیال ہی اگو دھیان رکھیا ہے متے تسی باہر ہو جاؤ, لیکن اولی جی گل کر لے ہے کچھ نہیں ہوندا. اوے گل تے کرنے جو کہ ہو نا گل کر چھڑیا جی حضور دے دین دی گل ہے کہ خواتین تے اللہ نے پردہ فرض فرمایا ہے اور غیرت مند مسلمان وہ اپنے گھران دے اندر اس چیز دی تبلیغ کرنی چاہیے کہ عورت او صحیح رہے گی جیڑی محمد مصطفیٰ سرکار دے دین تے عمل کرنے والی ہوئی. عزیزان من جدو دے ایو جیاں عورتہ مارکیٹے چاہیے نا ادو دا اسلام دیاں ماما دی گودے چ اللہ نے او سپوت نہیں گھلے جڑے محمد بن قاسم دے جانشین ہوندے, جڑے سلطان صلاح الدین ایوبی دے جانشین ہوندے, کیونکہ ماں دے کردار تو بغیر معاشرہ صحیح تشکیل نہیں پا سکتا. عزیزو ماں ہی تے درسگاہ ہوندی ہے, پہلی استاد تے ماں ہی ہوندی ہے, ماں ہی تے دسنا ہوندہ ہے بھی اگو پتر دی زندگی دی پہلی ایٹ تے ماں ہی رکھنی ہوندی. سامعین محترم عزیزو اور ساتھیو, آؤ میرے نوجوان ملت دے جتنے بیٹھے ہو روز تقریرہ سن دے ہو کچھ اثر بھی لاؤ, روز تقریرہ سن دے ہو کچھ اس گل تے ذہن بڑھاؤ, اپنے پیشانی نو اللہ پاک دی بارگاہ جھکان دا ذہن بناؤ, نمازی بنن دا ذہن بناؤ, حلال خور بنن دا ذہن بناؤ, حرام خور بنن دا ذہن نہ بناؤ.
عزیزان من اسی تے مبلغ بندے ہیں دین دی تبلیغ کرنے ہیں دن رات نس توڑ کے توڑے تک نبی سرکار دیاں گلاں پہنچانے ہیں سنے آؤ کوئی ایک مان لی کرو ایک تقریری چو کوئی ایک بھی مندرہ سو تے انشاءاللہ کسی دے منزل نیڑے آوے سی حالا جی توجہ حضرات عزیزان من میں اپنے بچیاں نو جو روزانہ ہون درس دینا میں اپنے مطالعہ اور اپنی تحقیق تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ اگر اسی مسلمان کہلا کے بھی رانا انگریزی تے دین گھراں وچ نہیں آ سکتا اسی مسلمان بن کے عملی طور تے بھی کھائیے ماما بوتے کٹاندیاں انگریزی اسی پینٹ پوانے بچیاں انگریزی وہ ساڑھے تے گھراں چ انگریز بڑے آپ ہے توڑے چو کتنے بندے نے جنہاں انگریز ویکھیا کوئی نہیں نہ ویکھیا انگریز ویکھیا کوئی نہیں صرف انگریز دی زیارت بھی نہیں ہوئی لیکن اندروں انگریز وچے وچ انگریز ہوئے وطنیاں آجے انہاں ہستیاں دی زیارت تو اکھاں ٹھڈیاں نہیں ہوئیاں باندران دیاں تو مون بھی ایڈے پیار کیتی بیٹھے ہیں میں صدقے جاواں جنہ اکھاں نے خواب انگلینڈ دے تکے فرانس دے تکے یورپ دے تکے انہاں اکھاں چ مدینے دے خواب کیویں آن گے عزیزہ کاش ساڑیاں اکھاں نے مدینے دے خواب تکے ہوندے عزیزو یورپ دا ملک البانیہ میں ایک مورخ دی تاریخ پڑھ رہے ہیں جس نے البانیہ دی سیر کیتی ہے آلے جی وہ لکھ دے کہ اتھو دے مسلمانان پہلا کلمہ بھی کوئی نہیں ہوندہ این مسلمان ہی ملک مسلمان نہ دے غالب آبادی پورے یورپ واحد ملک البانیہ جدی ساری آبادی تقریباً غالب اکثریت مسلمان نے تھوڑے جے دوجے مذاہب دے لوگ لیکن وہ این انگریز مسلمان نے لیکن انہوں نے کلمہ کوئی نہیں ہوندہ انگریز انہوں نے انج کر چھڑیا ہے تے انگریز دی سوچ ہی وے کہ انہاں نال انج نہ لڑو انہاں دے اندروں اسلام پر بار چکٹو ایویں ادھے تتر تے ادھے بٹیر بنا چھڑو گالی مکی بھائی اور عزیزو اس ثقافتی جنگ دے اندر مسلمان ہار رہے اس ثقافتی غلبہ اچھ مسلمان مغلوب ہو گئے عورت نو پردہ قید لگ دے نوجوان نو داڑھی پابندی لگ دی نوجوان واسطے نماز پڑھنا مشکل ہے فیس بک تے اسی 4 گھنٹے ٹائم دے سکنے ہیں قرآن دی ایک حرف بھی اسی روزانہ نہیں پڑھ دے ایک لین بھی کوئی بچہ قرآن دی نہیں پڑھ دا ہونا قرآن اسی بلا کے تاکہ نسیاں دی زینت بنا چھڑے ہے بس کدی محفل ہوئی تے وچ بے کہ 4 باری سبحان اللہ کیا تے مولوی کو جنت دی ٹکٹ لے کے پرا پاس سے ہو یا کدی کسی ذاکر کھڑ بیٹھا تے اس بھی سستی کر کے جب دینی ہے تے پرا پار ہو گیا بھی سمجھ آئی کوئی نہ عزیزہ محمد عربی نال وفا چھٹی بیٹھے انگریز نال وفا کیتی بیٹھے تے جنت حضور کو لینی ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نوجوان نو درس دینے نے آپ فرمانے میرے نبی سرکار نال وفا کر اقبال فرمانے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے کیا عجیب مسئلہ آ گیا ہے کیا عجیب دور ہے کلمہ حضور دا ووٹ انگریزاں دے انوان دے انڈے کی دیں تے کوڑ کوڑ کی دیں
اے آج دے مسلمان نوجوان دا حال ہے بھئی انڈے کی دائیں نہیں تو کوڑ کوڑ کی دائیں واہ مسلمان کس حالت نو پہنچے آسی ابا مر جائے کسے بندے دا انہوں آکھو جنازہ پڑھاو آندہ ہے من جنازہ آپ نو آندہ کوئی نہیں مولوین صدو جڑا کے کھلو گے جنازہ آندہ نہیں نماز صحیح آندی نہیں دعائے قنوت نہیں آندی سانو وطنہ دی دعا جی نہیں آندی او بھائیا تینوں کمپیوٹر بڑا آگیا ہے میرا پتر تینوں اپنے دین دی سمجھ نہ آئی یہ وجہ ہے کیسی محمد عربی سرکار دا دین چھڑ کے حضور دا پیار دلی چپ بلائی جا رہے ہیں حضور دے دین نو عملی طور تے ترک کر دے پیا عزیزانے دی وقار جدو یوم قیامت ہوئے گا کڑے مونال حضور اگے پیش ہوئے گا جدو قبر اچ جائیں گا روز تسی وین دے ہو روز تسی وین دے ہو جدے جنازہ پڑھ دے ہو جا شریک ہون دے ہو تے جنازے تو بعد اعلان چکر دینے وجینان کام نے اٹھور جاؤ کمالے تو جڑا کے پہ ہے وہ کیوں نہیں ہلدا ان کوئی نہیں بندہ ہلا کے آندہ با تیرے کام ہون کہیں کرنے جڑے تو کرتا ہے ہون تیرے کام کدے گئے نے تیری چیک بک کدے گئی تیرا موبائل فون کدے گیا تیرا نمبر کون چلائے گا تیرے گھر وچ کون سبزی دے گا تیرے کاروبار بزنس نو کون سنبھالے گا تیری ہٹی سویرے اٹھ کے کہیں کھولڑی ہے کوئی بندہ پوچھتا ہے انہوں نے پتہ ہے اندے آج موک گئے نے تے بھائی آج سن لو نا سچی گال تے ایک دے موک ساڑھے بھی جاڑے ہیں بس کسی دے کال پرسو کسی دے ترسو جدو بھی مکے ساڑھے بھی مکت جانے نا بھائی تے مکن تو پہنا اپنی گال کیوں نے صحیح کردہ عزیزان دی وقار حضور میاں محمد لوگ صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دینے بیلی بیلی ہر کوئی آکے تے میں بھی آکا اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو ٹرسی جانے اکیلی اور حضور میاں صاحب کیا کمال دی گل کر دینے آپ فرما دینے بے قدران دی یاری نالو سنگ چوڑے دا چنگا حرام دا گوشت کھامن نالو تے ساگ سروں دا چنگا اللہ سونے اللہ سونے اللہ سونے عزیزان محترم دعا کریا کرو اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے اور جنہ نوجوانہ نے حضور دے دین واسطے کوشش اور محنت کی تھی اللہ انہاں دی گرم فرمائے اور تبلیغ دی نیت جڑے جملے میں توڑے کے بولے مینوں تے تانوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ